السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر وقال تعالى في مقام آخر وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء وقال الرسول صلى الله عليه وسلم من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا۔ تمام تعریفات، تسبیحات و تمجیدات اور کل ستائج اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ وہ اللہ رب العالمین جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، سارے زبردستوں کا زبردست ہے، حاکم اعلیٰ ہے، خالق کائنات ہے، ہمارا رازق ہے، مالک ہے، اور ساتھ ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو۔ وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہمیں اسلامی تعلیمات سے نوازا ہے اور ہر مہینے کی کچھ نہ کچھ تعلیمات ہمیں دی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رؤیت کا اعتبار اسلام کا حصہ ہے۔ رؤیت یعنی چاند کا دیکھنا، یہ اسلام کا ایک بنیادی حصہ ہے۔ اس کے بغیر اسلامی مہینہ شروع ہی نہیں ہوتا۔ اور جب ہم احادیث پر غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر مہینے کے لیے ہی رؤیت کا اعتبار کیا گیا ہے، لیکن 5 مہینے ایسے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رؤیت سے متعلق خاص طور پر ہمیں حکم فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند دیکھنے کا باقاعدہ صحابہ کرام کو حکم دیا۔
بلکہ ایک روایت کے مطابق تو صحابہ کرام سے اس بات پر عہد لیا کہ وہ ذو الحجہ کا چاند دیکھیں گے، اس بات پر عہد لیا، ان سے وعدہ لیا۔ چنانچہ سنن ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ حسین بن حارث جدلی بیان کرتے ہیں کہ امیر مکہ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں فرمایا کہ عہد الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نمسک للرؤیۃ فإن لم نرہ وشہد شاہد عدل، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر ہم سے عہد لیا کہ ہم ذو الحجہ کا چاند دیکھ کر ہی حج کی تیاری کریں گے اور حج کے مناسک کو پورا کریں گے، اور اگر ہم میں سے کوئی شخص ذو الحجہ کا چاند نہیں دیکھ پایا تو پھر ہم 2 مسلمانوں کی شہادت کو قبول کریں گے، لیکن ذی الحجہ کی ابتدا کب کریں گے؟ جب ہم چاند دیکھ لیں گے یا چاند کی اطلاع ہمیں مل جائے گی، اس کے بعد پھر ہم ذی الحجہ کے جو احکامات ہیں، حج کے احکامات ہیں، قربانی کے احکامات ہیں، ان پر عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ اب چاند جب دیکھا جاتا ہے تو اس سے متعلق چند دعائیں بھی ہیں۔ تو جب ہم چاند دیکھیں، خواہ وہ ہم یکم ذی الحجہ کو چاند دیکھیں یا جب بھی چاند دیکھیں، مثال کے طور پر چاند کی طرف جب بھی ہماری پہلی نظر پڑے کسی بھی مہینے کی چاند کی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ دعا پڑھیں کہ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام ربی وربک اللہ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ بھی آنا چاہیے ہمیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں اس چاند کے متعلق۔ اللہم، اے اللہ، اہلہ علینا، کہ مبارک کر ہمیں یہ چاند، ہمیں یہ چاند مبارک کر، بالامنی، ایمان کے ساتھ، والسلامتی، سلامتی کے ساتھ، والاسلامی، اور اسلام کے ساتھ، ربی و ربک اللہ، تو ہمارا بھی رب ہے اور اس چاند کا بھی رب ہے۔ یہ سلامتی، یہ امن کیوں مانگا جا رہا ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا ہے کہ چاند کے شر سے پناہ مانگو، چاند کے شر سے پناہ مانگو، کہ چاند کے اندر کچھ شر بھی رکھا ہے۔ اعوذ باللہ من شر ھذا الہلال، کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس چاند سے۔ تو اس لیے ہمیں یہ دعا سکھائی کہ اب ہم ایک اہم ترین مہینے میں داخل ہو رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے امن کی دعا کریں، سلامتی کی دعا کریں اور اسلام کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہمیں اسلام پر باقی رکھے۔ اب اس مہینے کے کچھ کام بھی ہیں اور کچھ فضائل بھی ہیں، اور ان فضائل کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، قسم ہے مجھے فجر کے وقت کی، اور قسم ہے مجھے 10 راتوں کی۔ اور تمام مفسرین و محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد یکم ذی الحجہ سے لے کے 10 ذی الحجہ کی رات تک ہے۔ اب ان راتوں کی، ان دنوں کی ایک الگ فضیلت ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحیح حدیث میں بیان کیا ہے، اور اس کے چند احکامات بھی ہیں۔ اب جیسے ہی ہم چاند دیکھتے ہیں تو ہم پر ایک حکم لاگو ہو جاتا ہے، اور وہ حکم کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم ہلال ذی الحجۃ، کہ جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو،
وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّيَ، اور تم میں سے کوئی ایک شخص قربانی کا ارادہ بھی کرتا ہے کہ میں انشاءاللہ اس مہینے میں قربانی بھی کروں گا، تو پھر اسے کیا چاہیے؟ فَلْيُمْسِكْ، تو اسے چاہیے کہ وہ روکے رکھے، عن شعرہ، اپنے بالوں کو، وَأَظْفَارِهِ، اور اپنے ناخنوں کو۔ کیا مطلب کہ اپنے ناخنوں کو اور اپنے بالوں کو روکے رکھے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ناخنوں سے رک جانے کا مطلب بچنے سے مراد یہ ہے کہ نہ ناخنوں کو قلم کیا جائے، نہ ناخن توڑے جائے، اور بالوں سے بچنے کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہی بال منڈوائے جائے، نہ ہلکے کروائے جائے، نہ نوچے جائے، اور نہ ہی انہیں جلایا جائے۔ تو گویا کہ بالوں کو محفوظ رکھنا ہے اور ناخنوں کو بھی محفوظ رکھنا ہے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ناخن کھانے کی، تو انہیں خیال کرنا چاہیے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے یوں کر کے ناخن توڑنے کی، تو انہیں خیال کرنا چاہیے کہ اگر وہ اس طرح ناخن توڑتے ہیں یا ناخن کاٹ لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، تو اس سے اس حدیث کی مخالفت ہوتی ہے۔ تو لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حکم ذی الحجہ کے چاند دیکھ کر جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بالوں کو نہ کاٹے اور اپنے ناخنوں کو بھی نہ کاٹے۔ تو پھر کب کاٹے؟ البتہ چاند دیکھنے سے پہلے اگر وہ ناخن کاٹنا چاہتا ہے تو کاٹ لے۔ اگر اسے پتہ ہے کہ اگر میں نے ذی الحجہ کے چاند سے پہلے میں نے ناخن نہیں کاٹے تو ذی الحجہ کے تیسرے یا چوتھے دن میرے 40 دن مکمل ہو جائیں گے اور اس کے بعد میری نمازیں قبول نہیں ہوں گی، تو اسے چاہیے کہ وہ پہلے کاٹ لے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی ایک فضیلت ہمیں یہ بتائی ہے کہ ما من ایام العمل الصالح احفیہا احب الی اللہ من هذه الایام العشر، کہ کسی بھی دن اللہ تعالیٰ کو عمل اتنا محبوب نہیں ہے جتنا عمل کرنا محبوب ہے ان 10 دنوں میں۔ صحابہ کرام نے جب یہ جملہ سنا تو عرض کی، قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی یہ بڑھ کر ہو گئے؟ کیا جہاد فی سبیل اللہ کا بھی اتنا اجر نہیں ہے جتنا ان دنوں میں عام اعمال کرنے کا اجر ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جہاد فی سبیل اللہ کا بھی ان دنوں میں اعمال کرنے کا اجر وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جہاد سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ ہاں، مگر وہ شخص جو جہاد پہ نکلا ہے اور جب وہ واپس لوٹتا ہے تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ اس کا مال، نہ اس کی سواری، کچھ بھی نہیں، سب چیزوں کو کفار لوٹ لیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ تو ایسا مجاہد تو افضل ہے، لیکن اس کے علاوہ جو دوسرے مجاہد جو جہاد کر رہے ہیں ان سے افضل عمل کیا ہے؟ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ اور سنن دارمی میں قتادہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان دنوں میں بہت ہی زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے عام دنوں کے مقابلے میں، اور اس حدیث پر مکمل طور پر عمل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان دنوں میں کثرت سے عبادت کرنی چاہیے۔ اور
ان ایام کی فضیلت کا ایک سبب، جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک سبب بیان کیا ہے کہ یہ ایام دیگر ایام سے افضل کیوں ہو جاتے ہیں، تو کہتے ہیں والذی یظہر ان السبب فی امتیاز عشر ذی الحجۃ، کہ میں نے جو چیز نوٹ کی ہے ان ایام کی افضلیت سے متعلق تو وہ یہ ہے کہ لمکان الاجتماع امہات العبادات فیہ، کہ ان دنوں میں تمام بڑی بڑی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر نماز جمع ہو گئی، روزہ جمع ہو گیا کہ ان 9 دنوں میں آپ مکمل 9 دنوں کا بھی روزہ رکھ سکتے ہیں اور یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں حج آ جاتا ہے، تیسری عبادت حج آ جاتی ہے، اور چوتھی عبادت صدقہ یعنی قربانی آ جاتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو دیگر ایام ہیں ان میں یہ چیزیں 4 عبادتیں ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی، تو لہذا اس وجہ سے بھی یہ ایام بہت زیادہ فضیلت والے ہیں۔ ان ایام میں کرنے والے عمل، ان ایام میں کرنے والے عمل میں سے ایک عمل یہ ہے کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل ہمیں بتایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب دن یہ 10 ہیں، اور ان میں کیا گیا عمل بھی سب سے زیادہ محبوب ہے۔ فمن هذه الایام العشر، بس جو شخص ان 10 دنوں کو پالے، اسے یہ 10 دن مل جائیں، فاکثروا فیہن، تو اسے چاہیے کہ وہ ان 10 دنوں میں من التہلیل اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ تعالیٰ کی تحلیل بیان کرے، والتکبیری، اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرے، والتحمیدی، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے۔ اور اس کے الفاظ آپ لوگوں کو یاد ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تو ان ایام میں یہ چیز، یہ تحلیل، تکبیر اور تحمید کرنی چاہیے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اسی طرح سلف صالحین اس بات کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ، اور ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یخرجان الی السوق، بازاروں کی طرف نکلتے تھے، فی الایام العشر، ان 10 دنوں میں بازاروں کی طرف نکلتے تھے، ویکبران، اور تکبیرات پڑھتے تھے، لوگوں کو یاد دلایا کرتے تھے کہ بھائی یہ تکبیروں کے دن ہیں، ان دنوں میں آپ نے تکبیرات پڑھنی ہیں۔ وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا، اور لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیر پڑھا کرتے تھے، لوگ انہیں طعنہ نہیں دیتے تھے کہ مولانا صاحب آگے جائیے، نہیں، ایسا نہیں کہتے تھے، بلکہ ان کے ساتھ تکبیر پڑھا کرتے تھے، ان کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ اور بعض روایت میں تو ایسا ہے کہ بعض صحابہ اور بعض تابعین انہیں کہا کرتے تھے کہ جزاک اللہ خیرہ، آپ نے ہمیں یاد دلا دیا، ہم بھول گئے تھے۔ تو لہذا جب ہم باہر نکلیں ان ایام میں، بازاروں میں نکلیں یا اپنے کام کاج پر جائیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان تکبیرات کا اہتمام کریں۔ اسی طرح وَكَبَّرَ محمد بن علی، اور محمد بن علی رضی اللہ عنہما رحمہم اللہ خلف النافلہ،
نفل نمازوں کے بعد بھی ان تکبیرات کو پڑھا کرتے تھے، تو لہذا ہمیں بھی ان تکبیرات کو نماز کے بعد بازار میں، گھر میں اور دیگر مقامات پر بھی ہمیں ان تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ان ذو الحجہ کے ایام کی ایک اور فضیلت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، اور وہ ہے کہ افضل الایام عند اللہ یوم النحر، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے فضیلت والا دن وہ ہے یوم النحر، 10 ذی الحجہ، جس دن لوگ قربانی کرتے ہیں۔ وَيَوْمُ الْقَرِّ، اور اس کے بعد جو سب سے افضل ترین دن ہے وہ ہے 11 ذی الحجہ کا دن، یعنی قربانی کا دوسرا دن، قربانی کا دوسرا دن، جسے ہم کہتے ہیں ایام مینا کا پہلا دن، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ایام مینا کا پہلا دن 11 ذی الحجہ۔ اب کیونکہ یوم النحر کا ذکر آیا ہے، اب یوم النحر پہ لوگ قربانی ذبح کرتے ہیں، تو اب ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ قربانی ہم کیوں ذبح کرتے ہیں، کس وجہ سے ذبح کرتے ہیں، اور کس کیفیت میں ہمیں یہ ذبح کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کون سی چیز مقبول ہے اور کون سی چیز نامقبول، غیر مقبول ہے۔ اس چیز کے بارے میں بھی ہمارے لیے جاننا ضروری ہے۔ انشاءاللہ دوسرے خطبے میں آپ انشاءاللہ اس سے متعلق تفصیل سنیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قربانی کیا ہے؟ قربانی اصل میں سنت ابراہیمی ہے۔ قربانی اصل میں سنت ابراہیمی ہے، اور قرآن مجید میں اس کا باقاعدہ ذکر ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات کی آیت نمبر 99 سے لے کے 108 تک اس کا باقاعدہ تفصیلی ذکر کیا ہے۔ یہاں پر صرف میں ان آیات کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ آپ کو قربانی کا فلسفہ سمجھ میں آ جائے۔ قربانی خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ بڑھاپے میں ملنے والے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ ایک خواب دیکھتے ہیں کہ میں اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں۔ چنانچہ سمجھ گئے کہ نبی کے خواب سچے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے میرے بیٹے کی قربانی مانگ رہا ہے۔ چنانچہ جب اسماعیل علیہ السلام سے اس خواب کا ذکر کیا تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا، یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کو جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے وہ آپ کریے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، جب آپ مجھ پر چھری چلائیں گے تو اس وقت آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے ہی پائیں گے۔ میں اس قربانی کے لیے تیار ہوں، میں اس قربانی کے لیے تیار ہوں کہ یہ آپ کے رب کا حکم ہے۔ چنانچہ باپ بیٹے دونوں تیار ہو گئے۔ اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا گیا، آنکھوں میں پٹی باندھ دی گئی،
اور ابراہیم علیہ السلام چھری لے کر تیار ہے کہ آسمان سے آواز آتی ہے. کیا آواز آتی ہے؟ وَنَادَيْنَاهُ أَيْ يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے ندا لگائی اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا ہے. ہم نے آپ سے کہا آپ اپنے بیٹے کی قربانی پیش کریں، آپ نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کری، آپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے آپ تیار ہو گئے، لٹا بھی دیا، چھری بھی اٹھا لی. پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک مینڈا بھیج دیا کہ آپ اس مینڈے کی قربانی کریے، اللہ تعالیٰ آپ کی قربانی کو قبول کر لے گا. توجہ کیجئے فلسفہ قربانی کی طرف اور اپنی زندگیوں کی طرف دیکھیے کہ آپ نے اللہ کے خاطر کتنی قربانیاں دی ہیں. اللہ کے خاطر آپ نے کن کن گناہوں کو چھوڑا ہے، اللہ کے خاطر آپ نے کتنے نیک اعمال کیے ہیں. اپنی زندگی کی طرف توجہ کیجیے کہ یہاں پر اتنی بڑی قربانی مانگی گئی، ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے، جبکہ ان کو بیٹا وہ کب ملا؟ جب وہ بڑھاپے کو پہنچ گئے تب انہیں وہ بیٹا ملا، اور بیٹا بھی کیسا کہ وہ بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گیا. آج تو اگر گھر کے کسی سرپرست پر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے یا کوئی ایسا معاملہ آ جاتا ہے تو بعض بیٹے تو کہتے ہیں آپ جانیں، آپ کا کام جانیں، آپ نے کیا تھا، ہم نے تھوڑی کیا تھا. یہاں پر بیٹوں کے لیے، بچوں کے لیے ایک رہنمائی کا سبب ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھو بیٹے نے باپ کی کس طرح اطاعت کری، کہ اگر جان بھی مانگی تو کہا جان بھی حاضر ہے. لیکن آج ہمارے نوجوان، ہمارے بچے، ان کو سوچنا چاہیے، ان کو قرآن مجید کے یہ واقعات بیان کرنے چاہیے تاکہ انہیں پتہ لگے کہ انہوں نے اپنے والدین کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھنا ہے، کس طرح کا سلوک کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ما هذه الاضحیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کیا ہے، یہ ہم یہ کیوں کرتے ہیں، کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس سنت کو کرنے کا ہمیں کئی مقامات پر حکم دیا ہے، ہمارے لیے رہنمائی فرمائی ہے. چنانچہ سورۃ الکوثر میں فرمایا فصل لربک وانحر، اور اپنے رب کے لیے عید الاضحیٰ کے موقع پر نماز پڑھیے اور پھر اس کے بعد قربانی کیجیے. یہ کہاں مل رہا ہے؟ ہمیں قرآن مجید میں مل رہا ہے. اسی طرح سورۃ الانعام کے آخر میں کیا فرمایا؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ میری نمازیں، ونسکی، اور میری تمام کی تمام قربانیاں، ومحیای ومماتی، میرا جینا اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، صرف اللہ کے لیے ہے، اخلاص کے لیے ہے. اس کے اندر میں ریاکاری نہیں لاتا، میں اس کے اندر دکھلاوا نہیں لاتا، میں یہ کام دکھلاوے کے لیے نہیں کرتا، میں یہ کام اس لیے نہیں کرتا تاکہ میرے پڑوسی میری تعریف کریں کہ اس دفعہ تو بھائی وہ 8 لاکھ کا بچھڑا لائے ہیں. نہیں، اس لیے نہیں کرتا. میں اس لیے کرتا ہوں کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے خون اور تمہاری قربانیوں کے گوشت کی ضرورت نہیں ہے،
اسے جس چیز کی ضرورت ہے، وہ جو چیز دیکھتا ہے، جو چیز قبول کرتا ہے، وہ ہے تمہاری نیت اور تمہارا تقوی۔ اگر تمہاری قربانی میں دکھلاوا ہے، اگر تمہاری قربانی میں ریاکاری ہے، تو پھر یہ قربانی قبول ہی نہیں ہے۔ قربانی کے لیے ضروری ہے کہ آپ دکھلاوا نہ کریں، اپنی حیثیت کو دیکھیں۔ بعض لوگ قرضہ لے کے قربانی کرتے ہیں، کس بنا پر کہ پچھلے سال ہم نے 6 لاکھ کا کیا تھا، اگر ہم نے اس دفعہ 1 لاکھ کا کیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ تو کیا آپ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں یا اللہ کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ جب اللہ کے لیے کریں تو پھر یہ دیکھیں کہ لوگوں کو فائدہ کس طرح پہنچے گا۔ لوگوں کو ہمیں فائدہ پہنچانا ہے اس قربانی کے ذریعے۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، کہ اس قربانی کے گوشت سے خود بھی کھاؤ اور مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ، محتاجوں کو بھی کھلاؤ، اور صدقہ بھی کرو، اور اس کی قربانی کی کھال مسکینوں کو عطا کرو۔ فی سبیل اللہ، اس کی قربانی کی کھال دو، بیچو نہیں، بیچنے سے منع کیا ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر قصائی کو اجرت دینی ہے تو اس کو الگ سے اجرت دو، قربانی کے گوشت سے یا اس کی کھال اجرت کے طور پر نہ دو قصائی کو، یہاں تک میں فرما دیا۔ لیکن ہم تو بالکل ہی الٹ کر رہے ہیں، اور اس بارے میں حقیقت یہ ہے کہ خود ایک صحابی رسول حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس چیز کو تابعین کے دور میں بیان کیا، جیسا کہ امام ترمذی اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کی روایت ہے کہ عطا بن یسار روایت نقل کرتے ہیں کہ ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ قربانیاں کیسے کیا کرتے تھے؟ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بتاتے ہیں، کان الرجل یضحی بالشاة عنہ وعن اہل بیتہ، کہ لوگ اپنے گھر والوں کی طرف سے اگر انہیں رخصت نہیں ملتی تھی، یعنی ان کی جیب انہیں اجازت نہیں دیتی تھی، تو وہ ایک قربانی پر ہی اکتفا کرتے تھے۔ فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ، وہ خود بھی کھاتے تھے اور دوسروں کو بھی کھلایا کرتے تھے۔ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ، یہاں تک کہ لوگوں نے اس قربانی کے معاملے میں فخر کرنا شروع کر دیا۔ فخر کا معاملہ شروع ہو گیا کہ میں اتنے کا لایا، میں اتنے کا لایا، میں اتنے کا لایا، میں اتنے لایا، تم اتنے لائے، یہ فخر کا معاملہ شروع ہو گیا۔ فصارت کما ترى، جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ یہ حدیث ایسی ہے کہ جو موجودہ لوگوں پر بھی فٹ آ رہی ہے کہ فصارت کما ترى، جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، ابو سریح رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ حملنی اہلی علی الجفاء، میرے گھر والوں نے مجھے مجبور کر دیا، میرے گھر والوں نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں قربانی کے معاملے میں غلطی کروں۔ کیا کروں؟ قربانی کے معاملے میں غلطی کروں۔ بعدما علمت من السنہ، اس بات کو جاننے کے بعد کہ سنت کیا ہے، سنت طریقہ کیا ہے، سنت کے مطابق کس طرح قربانی ہوتی ہے، یہ میں جانتا تھا، لیکن میرے گھر والوں نے مجھے بہت مجبور کیا، مجھے غلطی پر مجبور کیا۔ کان اہل البیت یضحون بالشاة والشاتین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ ایک گھر والے کی طرف سے 1 یا 2 بکرے ذبح کیا کرتے تھے۔ والآن یبخلنا جیراننا، اور اگر اب ہم 1 یا 2 بکرے ذبح کرتے ہیں تو ہمارے پڑوسی ہمیں طعنہ دیتے ہیں، ہمارے ساتھ طعنہ زنی کرتے ہیں، ہمیں
بدنام کرتے ہیں اور ہمیں شرم دلاتے ہیں. اور دیکھو 2 بکرے کیے ہیں، صرف 1 بکرا کیا ہے صرف، اور میرے گھر والوں کو یہ طعنے بازی برے لگتے تھے، تو لہٰذا وہ مجھے مجبور کرتے تھے کہ میں زیادہ سے زیادہ قربانیاں کروں، 5 6 8 9 10. معاشرے نے غلطی پر مجبور کر دیا، گویا کہ ہمارا معاشرہ غلط ہویا ہوا ہے. زیادہ قربانی سے میں منع نہیں کر رہا، لیکن میں دکھلاوے سے منع کر رہا ہوں. ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کبھی 1 بکرا ذبح کرتے تھے، کبھی 2 بکرے ذبح کرتے تھے. اور حجۃ الوداع کے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بکرے اپنے طرف سے کیے اور 1 گائے اپنی تمام امہات المومنین کی طرف سے کی. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ نہار بھی کیے ہیں. تو لہذا جب بندے کی جیب اسے اجازت دے تو وہ مہنگے سے مہنگا نہیں بلکہ عدد کو بڑھائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عدد کو بڑھایا ہے. ہمارے یہاں عدد نہیں بڑھایا جاتا، پیسے بڑھائے جاتے ہیں. عدد بڑھائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وسعت ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بکرے کیے. اس سے زیادہ وسعت ہوئی تو ساتھ میں 1 گائے بھی کی. اس سے زیادہ وسعت ہوئی تو 100 اونٹ بھی کیے. تو وسعت کو بڑھائیے، عدد کو بڑھائیے. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وسعت دی ہے تو میں اس دفعہ، پہلے تو میں 4 لاکھ کا لیتا تھا، اس دفعہ 8 لاکھ کا لوں گا. نہیں، بلکہ اگر 4 لاکھ میں 5 جانور آتے ہیں تو 5 جانور لیجئے. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آپ کو ثواب بھی دگنا ملے گا کہ آپ کے ہاں 5 قربانیاں ہوئی ہیں. پھر ان قربانیوں میں آپ اپنے تمام مرحومین کو بھی شریک کر سکتے ہیں. ان میں سے چند قربانیوں کو اپنے مرحومین کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں جناب کیا مرحومین کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے؟ جی ہاں، مرحومین کی طرف سے قربانی کرنا بالکل جائز ہے. اب کوئی سوال کرے جناب اس کی کوئی دلیل تو دیجئے، تو لیجئے. اس کی میں آپ کو 2 دلیلیں دیتا ہوں. پہلی دلیل مسند بزار کی روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے، اور امام طبرانی رحمہ اللہ نے اپنی معاجم میں اس روایت کو نقل کیا ہے. اسی طرح امام حیثمی رحمہ اللہ نے اسے اپنی کتاب مجمع الزوائد میں ذکر کیا ہے، کتاب الاضاحی میں. اور اس حدیث کے بعد حکم لگایا ہے کہ یہ حدیث حسن درجے کی ہے. ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈے قربانی میں کیا کرتے تھے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، نماز پڑھائی، خطبہ دیا اور میدان میں ہی اپنے دونوں مینڈوں کو بلوا لیا، اور ان میں سے ایک مینڈے کو ذبح کرتے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی کہ اللہم ھذا عن امتی جمیعا من شہد لک بالتوحید وشہد لی بالبلاغ، کہ اللہ تعالیٰ، اے اللہ، یہ جو میں نے پہلا مینڈا ذبح کیا ہے یہ میری طرف سے نہیں ہے بلکہ یہ میری امت کی طرف سے ہے۔ یہ کن کی طرف سے ہے؟ میری امت کی طرف سے ہے، جنہوں نے توحید کی گواہی دی اور جنہوں نے اس بات کی بھی گواہی دی کہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا ہے۔ پھر دوسرا بقرہ منگوایا، پھر دوسرا بقرہ منگوا کر پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری پھیرتے ہوئے اس پر یہ دعا پڑھی کہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول فرما اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے قبول فرما۔
اس حدیث پر غور کیجئے، 2 بکرے ذبح کیے گئے، دونوں بکروں پر الگ الگ دعا پڑھی گئی۔ پہلے بکرے پر امت کی طرف سے دعا پڑھی گئی، دوسرے بکرے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے دعا پڑھی۔ یہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ مرحومین کی طرف سے مستقل قربانی کر سکتے ہیں۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل طور پر قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ضروری اعلان ہے، مسجد عبدالعزیز سپر ہائی وے پہ جو واقع ہے وہاں پانی کی بہت زیادہ قلت پیدا ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے مولانا محمد سلیمان چگوانی اور وہاں کے نمازیوں کی درخواست ہے کہ مسجد میں مورنگ کروا دی جائے تاکہ پانی کی قلت دور ہو جائے، اور احباب و خواتین سے اس میں حصہ لینے کے لیے وہ درخواست کرتے ہیں، اور ساتھ میں لکھتے ہیں کہ اس کے اخراجات تقریباً 1 لاکھ روپے ہیں۔ تو لہذا تمام نمازیوں سے تعاون کی اپیل کی جاتی ہے کہ وہ خصوصی طور پر اس معاملے میں توجہ فرمائیں اور اس مسجد کے ساتھ تعاون فرمائیں۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرق الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اللہم انا نجعلک فی نحورهم ونعوذ بک من شرورهم۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اس کا قریب قریب ہو جائے گی، قدم سے قدم ملا لیجیے۔ اندر والے حصے میں صفحے آگے پیچھے ہیں، پاؤں کی طرف توجہ کیجیے۔ پیچھے والے حضرات بھی پہلے اگلی صف مکمل کریں، پھر پچھلی صف بنائیں۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الأعلى، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى
ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. اللهم حسبنا حسابا يسيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
اللہ اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللهم السلام والسلام على خير الانام والكرام وخير على دعاؤں کی درخواست ہے خصوصی طور پر حضرت الامام صاحب مولانا حافظ عبدالرحمن سلفی حفظہ اللہ کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں شفاء عاجلہ کامل عطا فرمائے انہیں عافیت عطا فرمائے اور انہیں ہمارے سبوں پر داخل سلامت فرمائے. اسی طرح مولانا محمود احمد حسن صاحب مدیر الجامعہ محمد سلفی صاحب آصف حکیم فرحین عاقل صابر صاحب چھوٹی خالہ جان عبداللہ بھائی بیگم غزنوی حامدہ باجی ساجدہ باجی والدہ اسامہ والدہ رابعہ عبدالمالک پٹلہ ابو الخیر عطیہ باجی منی باجی والدہ حافظ یوسف چھوٹی آبی ملیر والدہ ظفر والدہ ابراہیم ان سب کے لیے صحت یابی کی دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے ان تمام حضرات کو شفاء عاجلہ کامل عطا فرما دے اور ان کے علاوہ بھی جتنے بھی لوگ بیمار ہیں سب کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ سب کو شفاء عاجلہ کامل عطا فرما دے. محمد اسلم صاحب کی صحت یابی کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت یابی عطا فرمائے اور ان کی اور تمام لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جلیل الرحمان انصاری کے اہل خانہ کی پریشانی دور ہونے کی دعا کرا دیں اور ان کی ہمشیرہ کی صحت یابی کے لیے دعا کرا دیں. اسی طرح بھائی شہزادہ دعا کرواتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے اور ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیں. اسی طرح جتنے بھی لوگ بیمار ہیں سب کے لیے دعا کیجیے. اسی طرح جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ایمان کے ساتھ سب کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے سب کے درجات بلند فرمائے اور تمام لوگوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. یا رب الحمد لله ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا
يشفي إمامنا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي إمامنا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي إمامنا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي جميعنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم انصر المجاهدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لهم وارحمهم إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لهم وارحمهم إنك أنت الغفور الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ایک خصوصی اعلان ہے قربانی کے حوالے سے. ماشاءاللہ سے آپ کے اس مرکز میں اس سال کی اجتماعی قربانی کا انتظام کیا گیا ہے. تو حضرات اجتماعی قربانی میں اپنی طرف سے اپنے مرحومین کی طرف سے یا فی سبیل اللہ حصہ لیں اور مستحقین کے یہاں سے گوشت تقسیم ہوتا ہے تو اس میں بھی حصہ لیں تاکہ مستحقین کا قربانی کا گوشت پہنچ جائے. اسی طرح قربانی کی کھالوں کے حوالے سے کہ ماشاءاللہ سے جامع ستاریہ اور مدرسہ دارالسلام میں جو طلباء پڑھتے ہیں ان کے لیے جماعت کی طرف سے قربانیوں کی کھالیں جمع کرنے کا انتظام ہوتا ہے. تو آپ یا تو مرکز میں یہ جامع ستاریہ میں فون کر کے اطلاع دے سکتے ہیں یا پھر اگر ممکن ہو تو خود یہاں بھی پہنچا سکتے ہیں. تو اس چیز کا خیال کریں کہ جماعت کو ہی زیادہ سے زیادہ اپنی قربانیوں کی کھالیں دیں.